وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک اور درود پڑھیں حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی نوائب کلو ہم و غم حسین جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی مدد۔ مومنین ذوی الاحترام، آج شب معراج کی شب آپ سبھی کو مبارک ہو، محمد و آل محمد۔ اور آج کی شب کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ باقر بھائی آپ سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ حوصلہ ملے گا مجھے پڑھنے میں بھی اور آپ کو سننے میں بھی۔ ایک اور درود پڑھیں حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہیں سے ممدو کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد۔ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد۔ اور مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی وعد پیمبر، مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی وعد پیمبر، مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی وعد پیمبر، بستر پا اگر لیٹے تو بن جائے محمد۔ مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی وعد پیمبر، بستر پا اگر لیٹے تو بن جائے محمد۔ اور اسلام کو سونا جو مقدر سے ملا ہے، اسلام کو سونا جو مقدر سے ملا ہے، ہاں اے شب ہجرت تیرے بستر سے ملا ہے۔ اسلام کو سونا جو مقدر سے ملا ہے، ہاں اے شب ہجرت تیرے بستر سے ملا ہے۔ اور وہ لوگ تجھے کہتے ہیں کافر ابو طالب، وہ لوگ تجھے کہتے ہیں کافر ابو طالب، جن لوگوں کو کلمہ بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ وہ لوگ تجھے کہتے ہیں کافر ابو طالب، جن لوگوں کو کلمہ بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ آئیے حضرات، میں ملتمس ہوں عمار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے، نہیں پڑھنا ہے؟ جو آپ کو یاد ہے وہ سنا دیں آ کے۔ اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو یاد ہے وہی پڑھ دیں۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن، خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا، وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا، علی علی کہنا۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دوست میں ابر کا
پہلا قطرہ کیا علی، کہنے؟ میرا مرشد پیا کا بھی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدا ہے دری یا علی، علی علی جانم فدا ہے دری یا علی، علی علی صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی حق اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد یزدہ کا ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی، علی مولا علی، رمد بقا ہاشمی یا علی، علی علی جانم فدا ہے دری یا علی، علی علی جانم فدا ہے دری یا علی، علی علی بن محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی وآل محمد۔ ماشاءاللہ، جب بنا دیکھے پڑھنے میں یہ عالم ہے تو دیکھ کے پڑھیں گے تو کتنا لطف آئے گا، کیا کہنے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ تیاری تو شاید نہیں آئے تھے، بنا تیاری کے اتنا اچھا پڑھا ہے، تو 3 4 5 شعبان میں کیا حالت ہوگی انشاءاللہ۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا، میں جتنی بار عزا خانے میں گیا آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا، اور اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا۔ اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا۔ میں گزارش کرتا ہوں برادر جاوید بخاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضران محفل السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولا علی کا کوئی بھی دشمن جنت کا حقدار نہیں، مولا علی کا کوئی بھی دشمن جنت کا حقدار نہیں، یہ ہے قول مرسل اعظم جھوٹوں کا اخبار نہیں، یہ ہے قول مرسل اعظم جھوٹوں کا اخبار نہیں، کلمہ نہیں وہ کلمہ جس میں مولا کا اقرار نہیں، کلمہ نہیں وہ کلمہ جس میں مولا کا اقرار نہیں، بکھن 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 کہ جو مکھرا اس کا کوئی معیار نہیں، مولا علی کا کوئی بھی دشمن جنت کا حقدار نہیں، دشمن حیدر تیرا لکھنا پڑھنا سب بیکار ہوا، دشمن حیدر تیرا لکھنا پڑھنا سب بیکار ہوا، نقطے کا مطلب بتلانا تیرے لیے دشوار ہوا، نقطے کا مطلب بتلانا تیرے لیے دشوار ہوا،
مولا علی کا چاہنے والا بچہ بھی فنکار ہوا. غفلت میں ہے بغض کا مارا, ہوگا کبھی ہوشیار نہیں. مولا علی کا کوئی بھی دشمن جنت کا حقدار نہیں. جو مسلمان کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے ٹائم سجدہ ہم نہیں رکھتے, تو ان کے جو بھی مسلمان فرض اجا سے سجدوں سے ٹکراتے ہیں, جو بھی مسلمان فرض اجا سے سجدوں سے ٹکراتے ہیں, مسجد میں تو آتے ہیں لیکن مجلس سے کتراتے ہیں. مسجد میں تو آتے ہیں لیکن مجلس سے کتراتے ہیں. سن کے مولا کے فضائل جن کے دل گھبراتے ہیں. سن کے مولا کے فضائل جن کے دل گھبراتے ہیں. ان کے لیے جنت کی راہ ہوگی کبھی ہموار نہیں. مولا علی کا کوئی بھی دشمن جنت کا حقدار نہیں. یہ ہے قول مرسل اعظم, جھوٹوں کا اخبار نہیں. صلوات. نہ مسئلہ نہیں. آئیے حضرات, میں جاوید بھائی بخاری کے پاس ملتمس ہوں محترم باقر بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں بارگاہ شب معراج میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آپ سب حاضرین کو آج کی شب بہت بہت مبارک ہو. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, سبز پتوں کی پھولوں کی لالی میں تو, ارے خوشے خوشے میں تو, بالی بالی میں تو, خوشے خوشے میں تو, بالی بالی میں تو, ٹہنی ٹہنی میں تو, ڈالی ڈالی میں تو, ٹہنی ٹہنی میں تو, ڈالی ڈالی میں تو, بوٹے بوٹے میں گل, بوٹے بوٹے میں گل, گل کی بو میں تو. اللہ 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 اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے, ارے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے, ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے, جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے, جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. میرا محبوب وہ, میرا محبوب وہ,
جس کا محبوب تو اللہ 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 ارے اللہ 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 گفتگو کب ارے گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی ارے گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی ارے کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی ارے یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی ارے آ رہی تھی نبی آ رہی تھی نبی کو اخوت کی بو اللہ 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 تھی محمد کو حیرت یہ کیا راز ہے ارے یا تو کوئی نہ یاور نہ دم ساز ہے ارے پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے ارے یہ تو کچھ میرے بھائی کا انداز ہے یہ تو کچھ میرے بھائی کا انداز ہے اے خدا تو بتا اے خدا تو بتا یہ علی ہے کہ تو اللہ 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 صلوات پر محمد علی جان بھی ہیں بھی پڑھیں گے ہاں اور انشاءاللہ عباس کانجی سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات اللہم صلی علی محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک اور درود پڑھتے ہیں آپ حضرات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک مطلع اور 2-3 شعر ہیں انشاءاللہ حاضر کر دیتا ہوں اس کے بعد ہنی بھائی ہیں برادر علی بھائی ہیں عباس کانجی ہیں علی کانجی بھائی کے بغل میں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد علی جان ہیں سب انشاءاللہ پڑھیں گے میں حاضر کر دیتا ہوں کہ دل برے ام البنی دل برے زہرا ہوگا دل برے ام البنی دل برے زہرا ہوگا ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا دل برے ام البنی دل برے زہرا ہوگا ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا فاطمہ بنت اسد آ گئیں کعبے کے قریب فاطمہ بنت اسد آ گئیں کعبے کے قریب دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا آئیے حضرت گزارش کرتا ہوں علی جان
تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ سب کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو. علی 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 کرنا ضرور چاہیدا, سب نوے دسنا ضرور چاہیدا. علی علی کرنا ضرور چاہیدا, سب نوے دسنا ضرور چاہیدا. ہر گھر پل وچ ہر مشکل, ہر گھر پل وچ ہر مشکل, او نعرہ دا لگنا ضرور چاہیدا. علی علی کرنا ضرور چاہیدا, سب نوے دسنا ضرور چاہیدا. خبری دے وچ وی نبی نے آکھیا, بڑی مشکل آ جا ویر میرا, دشمنی آگے فوج نہیں رک دی, تیرے بنا جنگ فتح ہو نہیں سکتی. او آجا جلدی تو آجا علی علی علی, آکے خبری اٹھا جا علی علی علی. آجا جلدی تو آجا, آکے خبری اٹھا, او خبر آج اڑنا ضرور چاہیدا. علی 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 کرنا ضرور چاہیدا, سب نوے دسنا ضرور چاہیدا. اللہ تعالی جدو خبر آیا, پاک نبی نے گونے تو لایا. دے نبی دا علم میرے مولا چھایا, دے کے علم نبی فرمایا, تو اللہ دا ولی ہے علی علی علی, نہ میرا وسیع ہے علی علی علی. تو اللہ دا ولی ہے, نہ لے میرا وسیع, او مرحب مرنا ضرور چاہیدا. علی 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 کرنا ضرور چاہیدا, سب نوے دسنا ضرور چاہیدا. بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں, گھر میں کیا حقیقت کے بلا کو بھیج دوں. تیرا رجب کو بولے خدا آئے علی کی ماں, اپاؤ گیا خانہ کعبہ کو بھیج دوں. بنت اسد خود نہیں آئی, آپ خدا نے بلوائی, کہ آجا جبرائیل بنا رستے, نال روی نوکر بن کے, در کھولی نہ پرانا علی علی علی. علی کعبے وچ آنا علی علی علی, در کھولی نہ پرانا علی کعبے وچ آنا, او نوادر بننا ضرور چاہیدا. علی 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 کرنا ضرور چاہیدا, سب نوے دسنا ضرور چاہیدا. بات تیری بن جائے گی, مشکل خود ٹل جائے گی. بیٹھا ہے کیوں افسردہ, ارے یاد نہیں ہے کیا ناد علی, خود رستہ بنے گا علی علی علی, رب خیر کرے گا علی علی علی. خود رستہ بنے گا, رب خیر کرے گا, او مولا مولا کہنا ضرور چاہیدا. علی 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 کرنا ضرور چاہیدا, سب نوے دسنا ضرور چاہیدا. چھوڑ جمیل
دنیا کے در پر آ جا حیدر کے پھر لگا کر گلی گلی نعرہ لگایا حیدر کے کعبے کا گوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی ایمان کا محور علی علی احمد کا برادر علی علی اللہ کا لشکر علی علی جو خدا سے ملا دے پر کشتی لگا دے جو خدا سے ملا دے پر کشتی لگا دے ہاں کوئی ایسا ضرور چاہیے علی 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 کرنا ضرور چاہیے سب نو دسنا ضرور چاہیے عشق علی میں میری طرح جشن وہ کھل کرتا ہے تیرا رجب کو خود کعبہ حیدر حیدر کرتا ہے یہ دل کی دعا ہے علی 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 سن وہ صدائے علی 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 ہے یہ دل کی دعا ہے سن وہ صدائے ہاں کعبے جانا ضرور چاہیے علی 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 کرنا ضرور چاہیے سب نو دسنا ضرور چاہیے صلوات بر محمد علی محمد علی علی کرنا ضرور چاہیے. کیا ماشاء اللہ پوری منقبت پڑھ دی. مولا سلامت رکھیں. اور جو نام بھیجے ہیں عانی میاں وہی انشاءاللہ پڑھیں گے. علی اکبر بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ وقت کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے کہ دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا. دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا کہ سرے معراج نبی پردے کے اس پار ہے جو سرے معراج نبی پردے کے اس پار ہے جو اور کوئی نہیں داماد خدیجہ ہوگا اور کوئی نہیں داماد خدیجہ ہوگا. اور یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا. یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا. مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا. یہ امامت ہے یہاں کام نہیں امت کا. مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا. اور سنگ اسود کی جگہ جون کی پیشانی ہے. سنگ اسود کی جگہ جون کی پیشانی ہے. سنگ اسود کی جگہ جون کی پیشانی ہے. ہو نہ ہو نصرت سرور کا یہ کعبہ ہوگا. ہو نہ ہو نصرت سرور کا یہ کعبہ ہوگا. آئی حضرات میں ملتمس ہوں برادر علی رضا گوپال پوری بھائی کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. حاضرین محفل سلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس بابرکت جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بنا کسی تمہید کے ایک قطعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. امید کرتا ہوں جس طرح سنتے آئے ہیں ویسے ہی سنیں کہ خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے. خدا کے ساتھ محمد کا نام باقی ہے. اگر یہی سبب ہے درود و سلام باقی ہے. یہی سبب ہے درود و سلام
باقی ہے تو ایک انقلاب ایک انقلاب خمینی سے ہو گئے ہیں ارے ابھی تو ظہور امام باقی ہے ارے ابھی تو ایک درود پڑھ دے بھائی محمد والے دل انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ایک قطع اور پیش کرتا ہوں کہ بھائی کے حکم کی تعویل کرتے ہوئے ایک درود اور پڑھ دے بھائی محمد والے محمد. چلے بھائی نے جو کہا ہے وہی سنا دیتا ہوں. ایک کلام ہے جس کی ردیف ہے دل. امید کرتا ہوں آپ دل لگا کے سنیے گا اور دل لگے گا بھی. کہ میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل. ادھر روشن ہوئی مولا کی محفل ادھر روشن ہوئی احمد کی محفل ادھر روشن ہوئی احمد کی محفل ادھر اہل سقیفہ کا جلا دل میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل. اقوال معصومین ہے کہ ہماری محبت اور ہمارے دشمن کی محبت ایک دل میں نہیں ہو سکتی. یہ ذہن میں رکھیں اور شیخ نظر کر رہا ہوں کہ علی کے دشمنوں سے کیسی الفت نبی کے دشمنوں سے کیسی الفت علی کے دشمنوں سے کیسی الفت کہاں سے لے کے آؤں دوسرا دل میں چھوڑا یا سرے کربو بلا دل. اور ایک قافیہ بطور خاص دیکھیں گے کہ برابر سے کٹا ہے جس میں مرحب برابر سے کٹا ہے جس میں مرحب علی کی تیغ بھی ہے کتنی عادل علی کی تیغ بھی ہے کتنی عادل. اس کلام کا سب سے بڑا شعر نظر کروں اس امید کے ساتھ کہ جو ابھی تک نہیں بولے وہ بھی اپنے لبوں کو جنبش دے دیں گے کہ خطائیں ہوئی کی ساری بخش دی ہیں خطائیں ہوئی کی ساری بخش دی ہیں میرے مولا کا ہے کتنا بڑا دل خطائیں ہوئی کی ساری بخش دی ہیں میرے مولا کا ہے کتنا بڑا دل. کہا اصغر نے ہنس کر حرملا سے
کہاں سے گئے نے ہنس کر ہرملا سے، میرے سینے میں ہے عباس کا دل، میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل، اور تبرک جب بھی رکھتا ہوں زباں پر، بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل، بتا دیتا ہے اس کا ذائقہ دل۔ دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ دلیل پیش کر رہا ہوں کہ دلیل عشق ہے کرب و بلا سے، دلیل عشق ہے کرب و بلا سے، دلیل عشق ہے کرب و بلا سے، دھڑکتا ہے 72 مرتبہ دل، میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل، دکھایا دکھایا جس نے دل بنت نبی کا، دکھایا جس نے دل بنت نبی کا، اسے دیتا ہے ہر دن بد دعا دل، اسے دیتا ہے ہر دن بد دعا دل۔ نظر عباس کی ٹھہری جو ان پر، نظر عباس کی ٹھہری جو ان پر، عدو کا ڈر کے مارے ہل گیا دل، میں چھوڑا آیا سرے کرب و بلا دل۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد والے آلِ محمد، میں چھڑایا سرے کرب و بلا دل، کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا۔ کعبہ، جہاں سے دل کی بات کہی، ایک شعر بلال کاظمی صاحب کا بس، کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا۔ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا مسکرا دیا، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا۔ آئیے حضرات، میں ملتمس ہوں عباس کانجی سے تشریف لائیں اور بارگاہ شب معراج میں، بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ علی سب کے ہیں مولا، برا لگے تو لگے، علی سب کے ہیں مولا، برا لگے تو لگے، علی سب کے ہیں مولا، برا لگے تو لگے، برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے، یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے، اٹھاؤ اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، اٹھاؤ اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، علی کے دشمن کو، اٹھاؤ بزم سے اپنی علی کے دشمن کو، علی کے دشمن کو، علی کے دشمن کو، یہ طریقہ ہے نبی کا، برا لگے تو لگے، یہ طریقہ ہے نبی کا، برا لگے تو لگے، وہ جس نے فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی،
وہ جس نے فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی وہ جس نے فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی کروں گا اس پہ تبرہ برا لگے تو لگے وہ جس نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا وہ جس نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا وہ جس نے فاطمہ زہرا کا در جلایا تھا میں اس کا پھوڑوں گا پتلا برا لگے تو لگے میں اس کا پھوڑوں گا پتلا برا لگے تو لگے رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں رسول پاک نے تاریخ جنگ خیبر میں علی کو مرد کہا تھا برا لگے تو لگے محمد والے محمد صلوات ابھی 2 شعبان کو بھی پڑھنا ہے نا عباس میاں، سارا انشاءاللہ آج پڑھ دیں گے تو پھر 2 شعبان 3 شعبان کو بھی ہے انشاءاللہ، اس میں ہی پڑھنا ہے۔ ایک اور درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہماری فہرست میں برادر ہانی بھجانی ہیں، اس کے بعد برادر علی اکبر ہیں، وہ دونوں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ شب ہجرت یہی تو خوف تھا دشمن کے سینوں میں، شب ہجرت یہی تو خوف تھا دشمن کے سینوں میں، ہمیشہ کی طرح رب کا ولی جاگا ہوا ہوگا۔ شب ہجرت یہی تو خوف تھا دشمن کے سینوں میں، ہانی میاں متوجہ ہو جائیں، اگلا نمبر آپ کا ہے کہ شب ہجرت یہی تو خوف تھا دشمن کے سینوں میں، ہمیشہ کی طرح حق کا ولی جاگا ہوا ہوگا، اور وہ کافر بس یہی تو سوچ کر حملہ نہ کر پائے، وہ کافر بس یہی تو سوچ کر حملہ نہ کر پائے، محمد سو رہے ہیں تو علی جاگا ہوا ہوگا، محمد سو رہے ہیں تو علی جاگا ہوا ہوگا۔ یہ حضرات ملتمس برادر ہانی بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں، اور ہانی بھجانی سے کہ وہ تشریف لائیں، اور بارگاہ مولا میں نظرانہ عقیدت پیش۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی وہاں بھاگ جاؤں گا مل کے باوض بلند نعرہ صلوات۔ آپ تمام مومنین کو آج کی شب کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، اور کلام شروع کرنے سے پہلے ایک معذرت، گلا ساتھ نہیں دے گا لیکن آپ ساتھ دیجیے گا، نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، مل کے باوض بلند نعرہ صلوات۔ یا محمد یا محمد یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، اور کی شب معراج خدا نے وہ پذیرائی
کہ بس یا محمد. آج کی شب کے حوالے سے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو ارے اپنے گھر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد. اور گنتے گنتے تھک گئی، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. ارے مصطفیٰ مرتضیٰ، مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائے کہ بس یا محمد. بطور خاص کہ دیکھ ابھی وقت ہے، دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی علی، نبی علی، نبی علی. کہ دیکھ ابھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے. ارے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. نعت پڑھ لی، 2 اشعار پیش کروں گا، اجازت ہے، گزارش آئی ہے اسی لیے. میرے کے باوجود بلند نعرہ صلوات. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار ہر فسادی ظلم کے بانی پہ لعنت بے شمار. بے شمار بے شمار بے شمار اور جو نہ بھیجے اس کی سستی پہ لعنت بے شمار. بے شمار بے شمار بے شمار. بطور خاص جس شعر کی فرمائش آئی ہے کہ لوگ دیکھے اس لیے سجتی سورتی تھی کبھی. بطور خاص بھائی، بطور خاص کہ لوگ دیکھے اس لیے سجتی سورتی تھی کبھی. بے حیائی کی حد دیور سے لڑتی تھی کبھی. ارے خود یہ دیور کہتے ہیں بھابھی پہ لعنت بے شمار. بے شمار بے شمار بے شمار. ثانی کہ لوٹنے میں آگے کہ لوٹنے میں آگے جنگ میں پیچھے رہا.
کہ حرکتیں دیکھی تو خود شیطان بھی شرما گیا. ارے خود یہ شیطان نے کہا، خود یہ شیطان نے کہا، ثانی پہ لعنت بے شمار. بار دیو نعرہ صلوات. محمد. ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی لعنت کا سلسلہ چل رہا ہے تو میں کیوں محروم رہ جاؤں، ہے نا. بھابھی کا ذکر کیا ہے، ایک شعر سنا دیتا ہوں. بھابھی کا تذکرہ آیا ہے تو ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ دل ہی دل میں ایک دوجے سے پوچھ رہا ہے سارا عرب. دل ہی دل میں ایک دوجے سے پوچھ رہا ہے سارا عرب، بھابھی جی گھر پر ہیں یا جنگ جمل میں آئی ہیں. بھابھی جی گھر پر ہی ہیں یا جنگ جمل میں آئی ہیں. اور قسم خدا کی اگر کربلا نہیں ہوتی، قسم خدا کی اگر کربلا نہیں ہوتی تو ہمارے درد کی کوئی دوا نہیں ہوتی. قسم خدا کی اگر کربلا نہیں ہوتی تو ہمارے درد کی کوئی دوا نہیں ہوتی. میں گزارش کرتا ہوں برادر علی اکبر سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں، بارگاہ آج کی شب کے حوالے سے بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. بر محمد والے محمد صلی اللہ حاضرین محفل السلام علیکم. 4 مصروں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، خصوصاً آج کے حوالے سے بطور خاص دیکھیے گا، خاص طور سے. سردار انبیاء کو ضرورت علی کی ہے، بطور خاص دیکھیے گا. سردار انبیاء کو ضرورت علی کی ہے، اعلان لافتہ کو ضرورت علی کی ہے، اعلان لافتہ کو ضرورت علی کی ہے. اور احمد سے بات کرنے کو لہجہ بھی چاہیے، احمد سے بات کرنے کو لہجہ بھی چاہیے. معراج میں خدا کو ضرورت علی کی ہے، معراج میں خدا کو ضرورت علی کی ہے. اور نعت کے حوالے سے ایک مطلع چند شعر کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، ردیف کے مزے لے. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، ارے جنت تو بڑی بات ہے، رستہ نہیں ملتا، رستہ نہیں ملتا. اور یہ عشق محمد ہے، میاں عشق محمد، یہ عشق محمد ہے، میاں عشق محمد. یہاں خون دیا جاتا ہے، پیسہ نہیں ملتا، پیسہ نہیں ملتا. اور کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، ارے احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا ہے، پالنے
کہنے والا نہیں ملتا. اور بطور خاص کہ جس روز نہر پہ عباس کا قبضہ. ارے بھوکے تو بہت ملتے گئے, پیاسا نہیں ملتا, پیاسا نہیں ملتا. اور آپ کے مجاز کا شعر کہ بیچارے مسلمان پریشان ہے, ان کو ملا تو بہت ملتے ہیں, مولا ملا تو بہت ملتے ہیں, مولا نہیں ملتا, مولا نہیں ملتا. اور یہ دو شعر بطور شاعر پیش کرتا ہوں قبلہ, اگر کسی لائق ہو بطور خاص. ملا تو بہت ملتے ہیں, مولا نہیں ملتا, مولا نہیں ملتا. پہلی بار سنا رہا ہوں شعر کہ اچھا ہوا تو آ گیا شبیر کے در پر. نہیں ملتا, ذہن میں رکھیے گا کہ اچھا ہوا تو آ گیا شبیر کے در پر. ارے ورنہ کبھی راہب تجھے بیٹا, ورنہ کبھی راہب تجھے, ورنہ کبھی راہب تجھے بیٹا نہیں ملتا, بیٹا نہیں ملتا. اور تاریخ بھی کہتی رہی شبیر کے جیسا, تاریخ بھی کہتی رہی شبیر کے جیسا. ارے دنیا میں کسی کا مجھے سجدہ نہیں ملتا, سجدہ نہیں ملتا. بر محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا. اور نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد, نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد, یہ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد. یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا, نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد, یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. اور جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے, جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے, ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے, ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. اور حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے, حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے, دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا. آئیے حضرات, میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں, ملتمس ہوں محترم مولانا مجتبی بنانی صاحب قبلہ کعبہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ محمد وآل محمد صلوات.
ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. امام زمانہ بلندر صلوات. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو تھوڑا تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آگے آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد. خوشنودی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآواز بلند صلوات. صل علی سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام عاشقان رسول، عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں شب بعثت اور شب معراج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. اور سامعین محترم، اگر آپ نے غور کیا تو میں نے آپ کو دو مناسبتوں کی مبارکباد دی ہے، ایک شب بعثت رسول اور ایک شب معراج کی. سامعین محترم، کچھ عرصے سے یہ سوال ہمارے درمیان اب گردش کر رہا ہے کہ یہ شب 27 رجب المرجب یہ شب بعثت رسول ہے یا شب معراج ہے؟ ٹھیک ہے، تو سامعین محترم دیکھیے، ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں 27 رجب المرجب کی رات
رسول اللہ کی معراج کی رات ہے. ان کے یہاں یہ بات طے ہے، وہ کہتے ہیں 27 رجب کی ہی شب کو رسول اللہ کو معراج نصیب ہوئی ہے. لیکن سامعین محترم، ہمارے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. دیکھیے اختلاف اس میں نہیں ہے کہ رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے اور معصوم کی روایت کا مفہوم بھی ہے کہ جو رسول اللہ کی معراج جسمانی کا انکار کر دے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ رسول اللہ کو معراج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ہاں اختلاف جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ رسول اللہ کو معراج کس تاریخ کو ہوئی تھی، اس میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے. دیکھیے مورخین نے لکھا، بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معراج شب 17 ربیع الاول کو ہوئی. رسول اللہ 17 ربیع الاول کی شب معراج پر گئے، جس دن ولادت ہوئی اسی کی رات کو معراج ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی کچھ سالوں بعد. اسی طریقے سے بعض مورخین کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو جو معراج ہوئی وہ شب 17 رمضان المبارک ہوئی اور رسول اللہ اس تاریخ کو معراج پر گئے. بعض نے معراج کو منسوب کر دیا شوال المکرم کے مہینے سے، بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں معراج ہوئی ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں 27 رجب المرجب کی شب کو معراج ہوئی ہے. لہذا سامعین محترم، ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس تاریخ کو رسول اللہ معراج پر گئے ہیں. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان تمام تاریخوں میں سے رسول اللہ کون سی تاریخ کو معراج پر گئے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جتنی تاریخیں ہیں سب پر رسول معراج پر گئے ہیں. تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، جتنی تاریخیں ہیں سب پر معراج پر گئے. یہ کیوں کہا؟ یہ میں نے بلا وجہ نہیں کہا، کیونکہ چھٹے امام کا قول ہے کہ ہمارے جد کو، ایک قول کے مطابق جو چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے جد کو 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے. 120 مرتبہ اللہ نے آسمانوں پر بلایا ہے. اب وہ الگ بات ہے، کبھی پروردگار عالم کو ملاقات کا شوق ہوا، کبھی فرشتوں کو زیارت کا شوق ہوا، کبھی اخلاقیات لینے کے لیے گئے، کبھی نور فاطمہ لینے کے لیے گئے، لیکن اتنا طے ہے جب بھی گئے تھے ولایت علی کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے. جب بھی گئے، جتنی دفعہ معراج ہوئی، یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اللہ ہر بار علی کی ولایت کا پیغام لے کر آتے تھے. لہذا سامعین محترم، یہ صورت ہو گئی کہ ہم اس تاریخ کو بھی شب معراج کہہ سکتے ہیں ایک قول کے مطابق. لہذا اگر کوئی شب معراج کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ غلط قول نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو لہذا سامعین محترم، یہ ہو گیا اختلافی مسئلہ کہ تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے. آئیے اس مسئلے کی طرف کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا آج کی رات کے حوالے سے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیعیان امیر المؤمنین کے نزدیک یہ بات طے ہے کہ 27 رجب کو رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے. کیا مطلب؟ بڑی مشکل اصطلاح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے سامعین محترم، مبعوث برسالت ہونے کا مطلب ہے کہ آفیشلی رسول اللہ تبلیغ پر مامور ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی جب وہ 40 سال کی عمر کے تھے. ٹھیک ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور 40 سال کی عمر میں ہی اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی مبعوث برسالت ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا کہ دیکھو لوگو، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اب تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ، میرا تم کلمہ پڑھ لو. لہذا رسول اللہ نے اعلان کر دیا. آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کہا رسول اللہ نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا ہے، 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے ہیں. 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، بلکہ نبی تو پہلے سے ہی تھے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور علی اس وقت بھی ولی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. لہذا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے. لہذا سامعین محترم، اب دیکھیے ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا اور پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق. تو سوال ہو سکتا ہے مولانا صاحب آپ نے کہا 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے، تو جب 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے تو پھر 40 سال سے پہلے قرآن کیوں نہیں آیا؟ بھئی 40 سال کی عمر میں ہی پہلی آیت کیوں اتری؟ 23 سال میں قرآن اترا ہے نا، 63 سال عمر ہے، 40 سال سے نازل ہوا 63 سال تک. لہذا 40 سال سے پہلے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں اتری؟ 40 سال میں ہی کیوں قرآن اترا ہے؟ تو سامعین محترم، اگر یہ کوئی سوال کر لے تو اسے جواب یہ دیا جائے گا کہ گویا پروردگار عالم کا ارادہ یہ تھا، پروردگار عالم کا منصوب یہ تھا، اے میرے حبیب پہلے ان لوگوں کو قرآن بن کر بتا دے، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنا دے. پہلے قرآن بن کر بتا، پھر انہیں قرآن پڑھ کر بتا. لہذا سامعین محترم، پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر مبارک میں،
اور وہ کیا وحی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ سورہ 30ویں پارے کا سورہ ہے، لیکن اس کی ابتدائی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر غار حرا میں. تو آپ دیکھیے جناب جبرائیل پیغام لے کر آ گئے اللہ کا، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. لہذا جیسے ہی جناب جبرائیل نے کہا تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ نے فوراً کلام کرنا شروع کیا اور فوراً رسول اللہ نے بسم اللہ کہا اور پڑھنا شروع کیا. کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے یہاں سے علم لے کر آتا ہے. لیکن کچھ ہمارے نادان اور پیارے پیارے میٹھے بھائیوں نے بھی لکھا. وہ کیا لکھا؟ وہ کہنے لگے کہ حضور بات یہ تھی کہ جب رسول اللہ غار حرا میں تھے، بیدار رہیے گا، جب رسول اللہ غار حرا میں تھے تو جناب جبرائیل آ گئے اور جناب جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیے. تو رسول اللہ نے فوراً کہا ہے جبرائیل مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. تو اب جناب جبرائیل نے نعوذ باللہ رسول اللہ کا سینہ چاک کیا اور جیسے ہی سینہ چاک کیا تو دیکھا کہ دل پر ایک داغ موجود ہے. تو جناب جبرائیل نے دل کو نکالا اور اسے پاک کیا اچھی طریقے سے اور پھر دوبارہ لگایا، کہا اب پڑھیے. سوچئے تو صحیح، وہ محمد جو ساری دنیا کو پاک کرنے آیا ہے اس کے دل میں کیسی ناپاکی ہوگی. لہذا کہا کہ اے محمد اب پڑھیے. اب جیسے ہی کہا تو اب رسول اللہ نے فوراً کلام کرنا شروع کیا اور فوراً رسول اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو دیکھیے سامعین محترم، اس پر اعتراض صرف یہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں. انہوں نے ساتھ میں یہ لکھا کہ جبرائیل نے جب دل کو پاک کر کے رکھا تو جبرائیل نے پڑھایا، محمد نے پڑھا. توجہ، جبرائیل نے پڑھایا، محمد نے پڑھا. پڑھانے والا جبرائیل، پڑھنے والا محمد. میں نے کہا جبرائیل کی حیثیت کیا ہے کہ محمد کو پڑھائے؟ کیونکہ جو محمد کا شاگرد ہے وہ جبرائیل کا استاد ہے. جو محمد کا شاگرد ہے وہ جبرائیل کا استاد ہے. لہذا سامعین محترم دیکھیے یہ اعتراض پروردگار عالم پر بھی جائے گا. کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. میں اس بچے سے کہوں جاؤ بیٹا پانی لے کر آ جاؤ، صحیح ہے، یہ باہر جائے گا اور پانی لے کر آ جائے گا کیونکہ میں نے معقول مطالبہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا مطالبہ جو عقل میں آنے والا ہے. لیکن اگر ابھی میں اس بچے سے کہوں بیٹا ہوا میں اڑنا شروع کر دو تو سارا مجمع میرے سر پر آ جائے گا کہ بلا کام وہ بولیے جو اس کی قدرت میں ہے، جو اسے آتا ہو. تو سامعین محترم اعتراض اللہ پر بھی آئے گا نا. جب اس کو پتا تھا کہ محمد کو پڑھنے نہیں آتا پھر بھی کہہ رہا ہے محمد پڑھ کے بتاؤ، محمد پڑھ کر بتاؤ، محمد پڑھ کر بتاؤ. جب پتا تھا کہ پڑھنے نہیں آتا پھر کیوں کہہ رہا ہے پڑھ کر بتاؤ؟ تو سامعین محترم یہ اعتراض پروردگار عالم تک چلا جائے گا. اور یہ ہمارے بھولے بھائیوں نے لکھ دیا کہ محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. 17 ربیع الاول کی محفل میں جملہ عرض کیا تھا، دوبارہ نظر کر رہا ہوں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. ہم نے کہا کیوں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ کا وجہ یہ تھی کہ ہم نے مکہ کے ایک ایک اسکول میں جا کر، ایک ایک مدرسے میں جا کر، ایک ایک تعلیم گاہ میں جا کر یہ پتا کیا کہ محمد کا استاد کون ہے، لیکن ہمیں استاد کا نام نہیں پتا چلا، ہمیں محمد کے پڑھانے والے کا نام پتا نہیں چلا. لہٰذا ہم نے کہہ دیا محمد ان پڑھ تھے. میں ایک مثال دیتا ہوں. بالفرض میں یہاں پر تقریر کر رہا ہوں، تقریر کر کے اترا، حلقہ احباب آ گیا کہ بلا ماشاءاللہ کیا کہنے، کیا آپ نے خوبصورت بیان دیا ہے. فرض کے طور پر مثال کہہ رہا ہوں، کیا آپ نے بیان دیا ہے، کیا آپ نے تقریر کی ہے، مزہ آ گیا آپ کی خطابت میں. آج اتنے میں 2 افراد اور آ گئے کہ بلا آپ نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، قبلہ نے بہت اچھا آج بیان دیا، لیکن مسئلہ یہ قبلہ پڑھے لکھے نہیں ہیں بس. اب جو حلقہ احباب ہوگا وہ پوچھے گا بھائی آپ نے کیسے دعویٰ کیا، ہم نے اتنی مشکل سے پاکستان سے انہیں بلایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سامعین محترم اب جب وہ سامنے سے کہے کہ ہم نے تو لبنباشی کے ہر اسکول میں جا کر دیکھا ہے، ہم نے لبنباشی کے ہر اسکول میں دیکھا، ہم نے ہر مدرسے میں دیکھا، ہر مکتب میں جا کر دیکھا، لیکن قبلہ کا پڑھانے والا کوئی نہیں ملا. لہٰذا ہم نے کہہ دیا قبلہ ان پڑھ تھے. اب جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا ہوش کے ناخن لو، قبلہ کا تعلق ہے کراچی سے، جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھتا ہے، جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھتا ہے. محمد تھی عرش کی مخلوق، جاہل فرش پر ڈھونڈتے رہے محمد کا استاد کون ہے. اتنی جان لگا رہا ہوں بھائی، نعرہ لگا دو کوئی یار. ساتھ میں بولنے تو سن سناٹا نہیں بنی ہے نا بھائی، پھر تھوڑا سا ساتھ میں نعرے وغیرہ بھی لگا دیا کریں. لہذا سامعین محترم جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کر آتا ہے.
لہٰذا یہ کہنا کہ ہم نے محمد کا استاد مکہ کی گلیوں میں ڈھونڈا، اس کی بستیوں میں ڈھونڈا، اس کے گھروں میں ڈھونڈا، یہ جو ہے وہ دعویٰ ہی فضول ہے، کیونکہ محمد ہے عرش کی مخلوق، جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں سے پڑھ کر آتا ہے۔ اور یقین جانیے اگر کسی کے علم کا پتہ لگانا ہو تو دو چیزیں دیکھ لیا کرو، ایک اس کے استاد کو دیکھو، ایک اس کے شاگرد کو دیکھو، اس سے پتہ چلتا ہے یہ کتنا بڑا عالم ہے۔ کیا کہنے محمد کے، استاد کا نام رب العالمین، شاگرد کا نام امیر المومنین۔ تو کسی کے علم کا اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے استاد کو دیکھ کر یا اس کے شاگرد کو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ تو اب محمد کے کیا کہنے، استاد ایک ہی ہے جہان میں، اس کا نام ہے رب العالمین، اور ایک ہی لائق شاگرد ہے جس کا نام ہے امیر المومنین۔ لہذا سامعین محترم یہ ہے محمد کے علم کا معیار۔ تو اب پہلی وحی اتری، ہمارا ماننا ہے کیونکہ رسول وہاں سے علم لے کر آئے تھے، رسول اللہ نے کلام کرنا شروع کر دیا، بسم اللہ سے رسول اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لہذا سامعین محترم اب جب رسول مأمور بالتبلیغ ہوئے، تبلیغ کرنے کا آفیشلی کہا گیا، اب رسول اللہ نے تبلیغ شروع کی۔ اور جب ابتدا میں تبلیغ کرتے تھے رسول اللہ تو مسجد میں شروع میں رسول اللہ کے پیچھے دو ہستیاں ہوتی تھی۔ کتنی ہستیاں؟ ایک امیر المؤمنین جو نماز پڑھتے تھے، ایک جناب ختیجہ جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی ہے جناب ختیجہ، یعنی ایمان کا اظہار کیا۔ جناب ختیجہ نماز پڑھ رہی ہیں اور امیر المؤمنین نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، بس ابتدا میں یہ ہستیاں ہیں۔ اور اس وقت مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آوازیں کسا کرتے تھے، ہوٹنگ کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے سارے حملے دور سے کرتے تھے، کوئی قریب آ کر حملہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ پتہ ہے برابر میں علی بھی تو کھڑا ہوا ہے، برابر میں اللہ کا شیر بھی تو کھڑا ہوا ہے، لہذا کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ محمد کے قریب آ کر حملہ کرے۔ لہذا سامعین محترم رسول اللہ نے تبلیغ شروع کی، اور آپ دیکھیے شروع میں ہیں دو ہستیاں جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن تبلیغ کا اثر دیکھیے غدیر کے میدان میں کتنے حاجی ہو گئے؟ ایک روایت کے مطابق 1,20,000 حاجی، یہ صرف جو حج کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے علاوہ نہ جانے دنیا میں کتنے مسلمان پھیلے ہوئے تھے۔ اور آج بھی رسول اللہ کی تبلیغ کے صدقے میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ لہذا سامعین محترم مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی تبلیغ ایسی تھی، رسول اللہ نے تبلیغ ایسی کی۔ اور سامعین محترم جملہ بدل کر کہہ دوں، رسول اللہ کی تبلیغ میں اتنا اثر تھا کہ رسول اللہ اگر کسی بے داد کو دیکھتے تو مقداد بنا دیتے تھے، اگر کسی بیزر کو دیکھتے تو بوزر بنا دیتے، وحشی کو دیکھتے تو انسان بناتے، انسان کو دیکھتے تو مسلمان بناتے، مسلمان کو دیکھتے تو سلمان بنا دیتے۔ یہ رسول اللہ کی تبلیغ کا اثر تھا، رسول اللہ تبلیغ کرتے رہے۔ سامعین محترم چند معروضات عرض کر دیے عید مبعث کے حوالے سے کہ رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے۔ اب جب مبعوث برسالت ہوئے اس کے ٹھیک 10 سال بعد رسول اللہ کو معراج پر بلایا گیا، ٹھیک ہے؟ معراج پر، اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ سب اردو لکھنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے، معراج کیسے لکھا جاتا ہے؟ میم عین رے الف جیم، جزاک اللہ، قربان جائیں علامہ اظہر حسن زیدی پر۔ ان سے پوچھا کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ محمد اور علی کے راج کو معراج کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم معراج شروع کہاں سے ہوئی، یعنی آغاز کہاں سے ہوا سفر کا؟ کہاں سے رسول اللہ کی سواری چلی معراج پر؟ خانہ کعبہ سے؟ نہیں، قرآن کی آیت ہے بھائی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد اقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا مسجد الحرام سے، ٹھیک ہے؟ یعنی رسول اللہ کی جو معراج کا آغاز ہوا ہے وہ مسجد الحرام سے ہوا ہے۔ لیکن سامعین محترم قرآن نے کہہ دیا مسجد الحرام، لیکن جو اہل مکہ تھے ان کے یہاں مسجد الحرام کا احاطہ بہت بڑا تھا، تو رسول اللہ نے ایگزیکٹ کہاں سے معراج شروع کی؟ خانہ کعبہ سے 10 قدم کے فاصلے پر جناب ابو طالب کی بیٹی کا گھر تھا ام ہانی، امیر المؤمنین کی بہن، امیر المؤمنین کی ہمشیرہ جن کا نام تھا ام ہانی، ان کے گھر سے رسول اللہ نے معراج کا آغاز کیا۔
یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ابو طالب کے گھر، پہلی دعوت ہوئی ابو طالب کے گھر، پہلی معراج ہوئی ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے. یہاں سے چلے رسول اللہ معراج پر. اب دیکھیے ہم سمجھتے ہیں معراج پر گئے، معراج نکلا ہے وہی عروج سے، ٹھیک ہے کہ رسول اللہ عروج پر گئے. اب دیکھیے محمد تو پہلے ہی عروج پر فائز تھے. یہ جو کہا جاتا ہے معراج پر گئے، تو رسول اللہ معراج پر گئے تو براہ راست آسمان پر سواری گئی یا پہلے کہیں اور گئی تھی؟ بھائی ہم سنتے ہیں براق سواری تھی اور رسول اللہ اس پر سوار ہوئے ڈائریکٹ آسمانوں پر، یا کہیں بیچ میں سٹاپ تھے؟ ڈائریکٹ گئے. رسول اللہ کی سواری مسجد الحرام سے پہلے گئی مدینہ، مدینہ سے گئی مسجد کوفہ، مسجد کوفہ میں نماز پڑھی، مسجد کوفہ کے بعد گئی طور سینہ، طور سینہ کے بعد گئی بیت اللحم جہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، بیت اللحم کے بعد گئی مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے گئے پھر آسمانوں پر. یہ رسول اللہ کی معراج کا سفر تھا. پہلے زمینوں پر رسول اللہ نے گویا معراج کی ہے، مدینہ، مسجد کوفہ، طور سینہ، بیت اللحم، مسجد اقصیٰ، اور اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا. اب سامعین محترم تفصیل بہت ہے، میں ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں، لیکن رسول اللہ کی جب سواری آنے لگی تو چوتھے آسمان پر سارے انبیاء منتظر تھے. 1,23,999 نبی کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے، مسندیں لگی ہوئی تھی سب کی. آواز قدرت آئی، اے میرے نبیوں، ابھی میرے حبیب محمد کی سواری آتی ہی ہوگی، جیسے ہی سواری آئے تم سب میرے محمد کو سلام کرنا اور وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے گزر جائے گا. تو اب سارے نبیوں نے کہا لبیک. رسول اللہ کی سواری آئی. کیسے سواری آئی؟ نور کے ناکے پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس ناکے پر بیٹھے ہیں وہ نور کا، چہرے پر نقاب ہے وہ نور کی، جو فرشتہ لے کر چل رہا ہے وہ نور کا، اس کے ہاتھ میں جو مہار ہے وہ نور کی، اور رسول اللہ کو لے کر جایا جا رہا ہے. جیسے ہی سواری پہنچی چوتھے آسمان پر سارے انبیاء ایک ایک کر کے کھڑے ہونا شروع ہوئے. آدم کھڑے ہوئے، نوح کھڑے ہوئے، ابراہیم اٹھے، موسیٰ اٹھے، عیسیٰ اٹھے، یعقوب اٹھے، یحییٰ اٹھے، ادریس اٹھے، الیاس اٹھے، خضر اٹھے، سلیمان اٹھے، لقمان اٹھے. یہ تھا فرش کا منظر کہ سارے انبیاء محمد کے احترام میں اٹھے، اور فرش پر جب فاطمہ آتی محمد اپنے مقام سے اٹھ جاتے. لہذا سامعین محترم رسول اللہ کو سب سلام کرتے ہوئے جو ہے وہ سلام کرنے لگے. رسول اللہ کی سواری گزرتی گئی سلام کا جواب دیتے ہوئے. جیسے ہی سارے نبیوں کو عبور کیا، اچھا منظر تصور قدے میں آ رہا ہے آپ کے، جیسے ہی سارے نبیوں کو عبور کیا فوراً پروردگار عالم کی آواز آئی، اے میرے محمد رک جاؤ، ذرا ان سے پوچھو کہ ان سب کو میں نے نبوت کس بنیاد پر دی ہے، انہیں نبوت ملی کیوں ہے. رسول اللہ مڑے اور سارے نبیوں سے پوچھا، اے بھائیوں ذرا بتاؤ اللہ نے تمہیں نبوت کس بنیاد پر دی ہے؟ تو سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا، اے رسول اللہ ہمیں نبوت اس بات پر ملی جب ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، جب ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور جب ہم نے آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کیا، تب جا کے اللہ نے نبوت دی. غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ نہیں کہا ایمان پر، کہا اقرار پر. ایمان وہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اقرار وہ ہوتا ہے جو زبان پر آتا ہے. تو یعنی جب نبوت دی گئی ہوگی اور سب نبیوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوگا تو سب نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، سب نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ. محمد کی نبوت کا اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا محمد رسول اللہ، اور جب علی کی ولایت کا اقرار کیا ہوگا کہا ہوگا علی ولی اللہ. تو کہا ہوگا علی ولی اللہ. اب دیکھیے اب ٹائم تو ہو گیا نا میرا، یا ہے ابھی بھی؟ بہت ہے نا. صلوات پڑھیں پھر مل کر ایک دفعہ. ماں صلی اللہ محمد والا. بھائی ابھی جسے لیٹ ہو رہا ہوں ان کے کھاتے میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ میرا ٹائم پورا ہو گیا، اب ان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے یہاں سے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا تو جب نبیوں نے اقرار کیا ہوگا تو کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، کہا ہوگا محمد رسول اللہ، کہا ہوگا علی ولی اللہ. اب جملہ کہنے لگا ہوں، زمانہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ آپ نے کلمہ بڑھایا کیوں، ہم پوچھیں گے آپ نے گھٹا کیوں دیا، آپ نے کم کیوں کر دیا. اچھا یہ ایک اور اعتراض،
آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ اتنا چھوٹا سا، محمد رسول اللہ اتنا چھوٹا سا، علی کے معاملے میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ تو سامعین محترم یہ کلمہ بھی ہم نے قرآن کے مطابق بنایا ہے۔ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، چھوٹا سا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا ورسولہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اللہ کہتا گیا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہم کہتے رہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، ہم کہتے رہے۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ جواب دے دیا۔ اور دوسرا اعتراض اسی متعلق، آپ لوگوں کو پتہ نہیں علی کے نام پر کیا ہو جاتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتہ نہیں علی کے نام پر کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نام اتنا آہستہ، محمد کا نام اتنا آہستہ، علی کا نام آتا ہے تو کرنٹ لگ جاتا ہے اور اتنا باوا سے بلند کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم ہم کیا کریں؟ ہماری مجبوری ہے، اگر مقابلہ اللہ کے منکروں سے ہوتا تو ہم اللہ اکبر زور سے کہتے، اگر مقابلہ اللہ کے منکروں سے ہوتا تو ہم اللہ اکبر زور سے کہتے، اگر مقابلہ رسول کے منکروں سے ہوتا تو یا رسول اللہ زور سے کہتے۔ کیا کریں؟ مقابلہ ہی علی کے منکروں سے ہے، مقابلہ ہی علی کے منکروں سے۔ لہذا سامعین محترم اب چوتھے آسمان پر جب رسول اللہ کی سواری ٹھہری ہوئی تھی تو اب جناب ابراہیم آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو رسول اللہ آگے بڑھے اور رسول اللہ نے ایک فکرہ کہا اے خلیل خدا آپ آگے بڑھ کر کیوں نماز نہیں پڑھاتے؟ اب جو جناب ابراہیم نے جواب دیا نا اسے میں روک رہا ہوں۔ اور آئیے ہمارے بھائیوں کی کتابوں کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا اور رسول اللہ جب بیمار ہوئے تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کو بلا کر لے آؤ۔ بالکل ٹھیک بات ہے، حبیب کو بلانے کا کہا، لیکن حبیب سے مراد امیر المومنین تھے۔ کہا حبیب کو بلا کر لے آؤ۔ کوئی زوجہ فلاں کو جا کر بلا کر لے آئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ نے کہا میں تو بڑا بیمار ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھ سے نماز پڑھائی جائے گی نہیں، لہٰذا آپ محراب میں آگے بڑھیں، آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی، رسول اللہ نے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، انہی کو مبارک۔ ہمارا جواب وہی ہے جو ابراہیم کا جواب ہے۔ جناب ابراہیم کو کہا نماز پڑھائیے۔ ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ آپ سے آگے بڑھ گیا ایمان چلا جائے گا۔ تو اب میں کہوں گا ارے جب نبی خدا کو خلیل نماز نہیں پڑھا سکتا تو ذلیل نماز کیسے پڑھا؟ خلیل کو نماز پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا تو ذلیل کو موقع کیسے؟ بے شمار۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند تو اب ذلیل کو موقع کیسے ملے گا؟ لہٰذا رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور پھر رسول اللہ مختصر کر دیا۔ رسول اللہ کی سواری چوتھے آسمان سے گزری اور پہنچی عرش اولیٰ پر، اور عرش اولیٰ کے بعد پہنچ گئی سدرۃ المنتہا۔ جیسے ہی سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو جبرائیل رک گئے اور رسول اللہ آگے چلنے لگے۔ تو رسول اللہ نے کہا جبرائیل ذرا میرے ساتھ چلو۔ تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اشارہ کروں جملہ سنبھال سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل ساتھ چلو۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ انگلی کے پور کے برابر بھی آگے چلا تو جل جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا رسول کے ساتھ رہنے والا، برابر میں رہنے والا جلنے سے نہیں بچ سکتا۔ جبرائیل رک گئے، رسول آگے سدرۃ المنتہا میں داخل ہوئے اور اب آ کر پروردگار عالم کے سامنے گویا رسول اللہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اور دیکھیے ویسے پروردگار عالم تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ایک گفتگو کا طریقہ تھا، اپنے حبیب کو وہاں بلایا اور پھر رسول اللہ کو آواز دی۔ رسول اللہ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نیچے دیکھتے رہے اور ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئی عبدی خلقت الخلق لأجلک، اے میرے بندے میں نے ساری مخلوق کو تیرے لیے خلق کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وَتَرَكْتُ الْخَلْقَ لِأَجَلِكَ، میں نے اسی مخلوق کو ٹھوکر مار دی ہے تیرے لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے مخلوق کو بنایا تیرے لیے،
اللہ کے رسول نے کہا میں نے ساری مخلوق کو ٹھوکر مار دی صرف تیرے لیے. اب اللہ کے رسول پلٹے, آخری جملے, اللہ کے رسول پلٹے, زمین کی طرف سواری دوبارہ آنے لگی. جیسے ہی رسول زمین کی طرف جا رہے تھے, فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ زمین پر جا رہے ہیں تو ذرا اپنے بھائی علی کو ہمارا سلام تو کہہ دیجئے گا, ذرا اپنے بھائی علی کو سلام تو کہنا. جیسے ہی یہ کہا اللہ کی آواز آئی, اے حبیب ذرا میرا سلام بھی علی کو کہہ دینا. اب مجھے نہیں پتا علی کو رضی اللہ کہنا ٹھیک ہے یا سلام اللہ علیہ کہنا ٹھیک ہے. کہا جا کر سلام کہہ دینا. رسول اللہ ہے زمین پر. اب جب بتایا تو پہلے تو لوگوں نے یقین نہیں کیا کہ رسول اللہ معراج پر گئے تھے, اور بہت سارے جو ہے وہ وی آئی پی لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے کہ رسول آسمان پر گئے, پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کی. رسول اللہ نے بہرحال دلیلیں دی. اس کے بعد جب دلیلیں دی اور ان پر واضح ہو گیا کہ رسول واقعی معراج پر گئے تھے, تو اب پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ سے گفتگو ہوئی؟ کہا بالکل ہوئی. کہا اللہ سے کیا باتیں ہوئی؟ رسول اللہ نے بتایا کہ یہ باتیں ہوئی, اور میں نے جنت کا مشاہدہ کیا, جہنم کا مشاہدہ کیا. انشاءاللہ وہ کسی تفصیل میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا رسول اللہ نے مشاہدہ کیا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے عجیب بات کی. رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے جب بات کی تو علی کے لہجے میں کی تھی. رسول اللہ نے جب مجھ سے کلام کیا تو علی کے لہجے میں کیا. میں نے پوچھا پالنے والے مجھ سے علی کے لہجے میں کیوں کلام کر رہا ہے؟ تو پروردگار عالم کی آواز آئی, اے محمد ہم نے آپ کے دل میں دیکھا جو سب سے محبوب ہستی ہے اس کا نام علی ہے, لہٰذا ہم نے علی کے لہجے کو اختیار کیا. اب 6 مصرے پڑھ دوں میں آپ کے سامنے. توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک, ایک ایک مصرے پر. توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک, ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک, جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک, ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک, جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے, حیدر کا جو لہجہ ہے خالق کی زبان. حیدر کا جو لہجہ ہے تو خالق کی زبان ہے. سبحان اللہ. ختم ہو گیا جشن, اپنے اختتام پر پہنچا. ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. صلی علی محمد. 10 منٹ لیے سر, ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. صلی علی محمد. تو اب سامعین محترم بات تو ختم ہو گئی, لیکن کل کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور دیکھیے جشن تو ختم ہو گیا, بس 1-2 باتیں. وہ یہ کہ امام خمینی کے استاد نے ایک جملہ کہا, اور وہ کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں 27 رجب کی تاریخ کا شوق پیدا نہیں ہے نا, تو وہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں غرق ہو چکا ہے. اگر اس کے دل میں اہمیت اجاگر نہیں ہے, اگر اسے خوشی نہیں ہے کہ 27 رجب ہے, آج میں اللہ کے لیے یہ عبادت کروں, اگر اس کے دل میں یہ شوق نہیں ہوتا نا, تو وہ دنیا میں غرق ہو چکا ہے. اس سے چاہیے کہ دنیا سے توجہ ہٹائے تاکہ عالم نور میں اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے. لہذا سامعین محترم آج کی رات انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اگر ممکن ہو, اگر پاسبل ہو, آپ کے پاس 15 منٹ ہو, تو آج کی رات کی 12 رکعت نماز ہے. ٹھیک ہے, کتنی رکعت نماز ہے بھائی؟ ہاں کتنی رکعت ہے؟ ہاں پڑھیں گے نا آپ؟ ہاں ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر مل کر. صلی علی محمد. دیکھیں بھائی اوپنر اچھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اسلام کے ساتھ بھی یہی بیڑا گرک ہوا, اوپنر اچھے نہیں ملے تھے. لہذا سامعین محترم دیکھیے آج کی 12 رکعت نماز ہے, اور 12 رکعت نماز فجر کی طرح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ آپ کو سورہ دعائیں کچھ بھی نہیں پڑھنا, صرف جو ہے وہ فجر کی طرح 12 رکعت نماز, یعنی 2-2 رکعت کر کے 6 نمازیں ہوں گی. اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سورے انہیں 7-7 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ فلق 7 مرتبہ, سورہ ناس 7 مرتبہ, سورہ اخلاص 7 مرتبہ. کوشش کروں گا رضا بھائی کو بھیج دوں گا, آپ گروپ میں ڈال دیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ 12 رکعت نماز ہے. اور اس نماز کے بارے میں 7ویں امام نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھ لے, اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگ لیا کرو. 7ویں امام نے گارنٹی دی. جب معصوم کی ضمانت آ جائے بات ختم ہو گئی وہاں پر. ایک بات, 12 رکعت نماز کوشش کیجیے گا اگر پڑھ سکے تو. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جاتے ہی جو ہے وہ گروپ میں بھجوا دوں. دوسری بات,
کل کے دن کا روزہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. صحیح ہے, کیونکہ کل کا روزہ سال کے 4 بڑے روزوں میں ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو پورے سال کے مستحب روزے ہیں, حرام اور مکروہ کو ہٹا کے سارے سال کے روزے ہی مستحب ہیں, لیکن 4 ان میں بھی سب سے بڑے روزے ہیں جن کی بہت زیادہ تاکید ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ عید غدیر 1, 18 ذی الحج, تاریخ 25 ذی القعدہ, ٹھیک ہے, عید دہو الارض 2, اور نہیں اور کوئی, عید غدیر 27 رجب, عید دہو الارض 3 ہو گئے, ایک رہ گیا 17 ربیع الاول. ٹھیک ہے, رسول اللہ کی ولادت, صادقین کی ولادت. 4 روزے سال کے سب سے بڑے روزے. اور 27 رجب کے بارے میں کہا گیا جو شخص بھی اس دن کا روزہ رکھ لے گویا ایسا ہے اس نے 70 سال کے روزے رکھ لیے. ایک دن کا روزہ, قربانی دینی پڑے گی ماوے کی, ٹھیک ہے, روکنا پڑے گا, لیکن جو ہے وہ اگر رکھ لیا تو 70 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, اور جس کا قضا روزہ ہو ماہ رمضان کا تو پھر وہ قضا کی نیت کرے گا, مستحب کی نیت نہیں کرے گا. اگر مستحب کی نیت کر لی تو دونوں گئے, نہ قضا کاؤنٹ ہوگا نہ مستحب کاؤنٹ ہوگا. تو نیت کرے گا قضا کی, لیکن ساتھ میں دل میں یہ ارادہ کرے گا کہ اگر قضا نہ ہوتا تو مستحب ضرور رکھتا, تو اللہ قضا کو بھی پورا کر لے گا اور مستحب کا ثواب بھی عطا کر دے گا. لہذا سامعین محترم, کل کا روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ چھٹے امام کے پاس جو شخص آیا تھا اور اس سے مولا نے پوچھا تھا رجب میں روزہ رکھا, تو اس نے کہا کہ اب تک تو نہیں رکھا. مولا نے کہا کہ تو نے اتنا ثواب ضائع کر دیا کہ سوائے پروردگار عالم کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہا مولا 3 روزے رہ گئے, وہ رکھ لوں؟ امام نے کہا رکھ لے. کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ایک روزہ رکھ لیا, ٹھیک ہے, یعنی کل کا اگر جو ہے وہ 3rd لاسٹ روزہ ہو جاتا ہے تو اللہ سکرات موت سے نجات دے دے گا. اگر آخر کے 2 روزے رکھ لیے تو پھر اللہ پل صراط پر تیزی سے گزار دے گا, اور اگر آخر کے 3 روزے رکھ لیے تو اللہ جہنم سے بھی نجات دے دے گا. لہذا سامعین محترم, کل کوشش کیجیے گا کہ اگر کل کا روزہ رکھ سکیں آپ تو رکھ لیجیے گا, بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, روزے کی توفیق کے لیے ایک دفعہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. صلی اللہ محمد. لگتا ہے رکھنے کا موڈ ووڈ نہیں, ایک دفعہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں بھائی. صلی اللہ محمد. علی کانجی تو رکھیں گے, ہاں بول رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے, آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں, مسکراتے چہرے, دمکتے چہرے, مہکتے چہرے, پالنے والے ان سب کو سلامت رکھ, پالنے والے ان سب کی حفاظت فرما, تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما. کوئی پریشان ہے تمام کی پریشانیاں دور فرما, تمام کی مشکلات آسان فرما. پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جو آمین کہہ رہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما. پالنے والے امام زمانہ کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما, ان کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر ایک باواز بلند جاندار اور شاندار صلوات پڑھ رہے ہیں.